السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھائیوں کو محمد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اللہ کا گھر۔ ایک خستہ حال بوڑھا فقیر مسجد کے دروازے پر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ فقیر مسجد کے دروازے پر کھڑا بھیک کے لیے صدا لگا رہا ہے، تو اس نے قریب آ کر فقیر سے کہا، بڑے میاں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہاں ٹہرنے اور صدا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں کوئی بھیک نہیں دے گا۔ کیوں بیٹا، کیا یہاں سب میری طرح کنگال فقیر ہے؟ فقیر نے پوچھا، یا مانگنا جرم ہے؟ نہیں بڑے میاں، وہ آدمی منہ بنا کر بولا، اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا مکان نہیں جو تجھے خیرات دے۔ اوہ، تو پھر یہ کس کا گھر ہے جسے مجھے غریب پر رحم نہیں آتا اور نہ وہ کچھ عطا کرتا ہے؟ زبان کو لگام دے بھکاری، اس آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تو کیا بکواس کرنے لگا ہے؟ توبہ کر توبہ، اس گھر کا مالک تو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ تب فقیر نے غور سے دیکھا تو اسے مسجد کی محرابیں اور قندیلیں و ستون نظر آئے۔ حقیقت جان کر اس پر عجیب سا اثر ہوا۔ اس نے نہایت غمزدہ لہجے میں ایک نعرہ مارا اور کہنے لگا، جب یہ خدا کا گھر ہے، اس خدا کا جو سب کو رزق عطا کرتا ہے، سب کا رازق اور خالق ہے، تو پھر یہاں سے خالی جانا کتنی بد نصیبی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب میں کسی ادنا انسان کے دروازے سے بھی محروم نہیں کیا، تو پھر اپنے خالق اور رازق کے دروازے سے کیوں محروم لوٹوں؟ عقل کے ناخن لو بڑے میاں، نہیں میں تو اب اپنا ہاتھ اسی کے در پر پھیلاؤں گا جو سب کا داتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے سوالی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں اب تک انسانوں کے آگے جھولی پھیلاتا رہا ہوں، آج اتفاق سے انسانوں کے خالق اور دنیا کے مالک کے در پر آ گیا ہوں، تو یہاں سے ہرگز محروم نہیں جاؤں گا۔ اس آدمی نے فقیر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن فقیر نے اس کی ایک نہ مانی اور مسجد میں بیٹھ گیا۔ آخر اس شخص نے فقیر کو اس حال پر چھوڑا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ فقیر 1 سال تک جم کر مسجد میں بیٹھا خدا کے حضور روتا دھوتا اور فریاد کرتا رہا۔ پھر اسی حال میں اسی مسجد میں ہی موت کا بلاوا آ گیا۔ مرتے وقت نزا کے عالم میں کمزوری کی وجہ سے وہ بہت تڑپا۔ صبح کے وقت ایک آدمی اس فقیر کا حالت دریافت کرنے آیا تو فقیر چراغ سحر کی طرح آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کے منہ سے بڑبڑانے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس آدمی نے جھک کر غور سے سنا۔ فقیر کہہ رہا تھا، جو شخص سخی کے در پر دستک دیتا ہے وہ نامراد اور محروم نہیں جاتا۔ سبق: اللہ کے در سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ شکریہ والسلام۔